اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے ایمان والو کونوا رہو، ہو جاؤ، رہو قوامین، خوب کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کی خاطر۔ تمہاری زندگی جو ہے وہ اللہ کی خاطر ڈٹ کر کھڑی ہونے والی ہونی چاہیے۔ شہداء، گواہ بن کر رہو، بالقسط، انصاف کا، انصاف کی گواہی تمہاری زندگی میں رہنی چاہیے۔ ولا یجرمنکم، اور ہرگز آمادہ نہ کرے تم لوگوں کو، ہرگز وجہ نہ بنے تمہارے لیے، شنآن، دشمنی، قومن، کچھ لوگوں کی دشمنی ہرگز وجہ نہ بنے، علی، اس بات پر کہ اللہ تعدلو، کہ تم انصاف ہی چھوڑ دو، عدل کو چھوڑ دو، عدل نہ کرو صرف اس وجہ سے کسی کی دشمنی اور عداوت کی وجہ سے۔ یہ وجہ نہیں بننی چاہیے تمہارے لیے۔ تم نے اللہ کو دیکھنا ہے نا، تو اللہ کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اعدلوا، انصاف کیا کرو، عدل کیا کرو، توازن رکھو، ہوا اقرب، یہی چیز قریب ترین ہے، للتقوی، تقوی کے۔ اللہ کا ڈر اگر ہے تو انصاف نہیں چھوڑو گے، اللہ اس کے قریب یہی ہے، ورنہ تو دور ہو جاؤ گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ کسی اور کا ڈر کیا ہے تمہیں؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تو خوب باخبر ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بالکل بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہے اللہ تعالیٰ۔ بے خبری کا تو کوئی پہلو ہی نہیں اللہ کے ہاں۔ یہ آیات اسی طرح سورۃ النساء میں بھی یہی آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ گزری ہے۔ وہاں فرق کیا تھا؟ وہاں تھا یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ وہاں یہ تھا کہ انصاف پر ڈٹے رہو، اللہ کے لیے گواہ بنو۔ یہاں ہے قوامین للہ، اللہ کے لیے ڈٹے رہو، انصاف پر، انصاف کے گواہ بنے رہو۔ معنی تقریباً ایک ہی ہے، لیکن تھوڑے سے ترتیب سے فرق سے جو علماء نے حکمت بیان فرمائی ہے وہ میں مختصراً یہ عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ انصاف نہ کرنے کے، ظلم کرنے کے اسباب عموماً دو ہوتے ہیں۔ جب انسان انصاف کے مطابق گواہی نہیں دیتا تو اس کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ سبب ہوتا ہے کسی کی خاص محبت کی وجہ سے اس کے خلاف بندہ گواہی میں نہیں جا سکتا، والدین ہیں، خود اپنی ذات کا فائدہ ہے، یا کوئی دوست قریبی ہیں، اس کی وجہ سے کہیں اس کا حق کی گواہی دینے سے اس کو نقصان نہ ہو جائے، تو بندہ کبھی اس محبت کی وجہ سے انصاف کی گواہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، کبھی کسی کی دشمنی کی وجہ سے انسان انصاف سے محروم ہو جاتا ہے، کہ کیونکہ دشمن کے حق میں گواہی دینا ممکن نہیں رہتا۔ تو سورۃ النساء میں یہ تھا کہ اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی گواہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف گواہی کیوں نہ ہو، بے شک تمہارے کسی قریبی کے خلاف گواہی کیوں نہ ہو تو دو۔ تو وہاں اس محبت کو جھٹلایا گیا ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ رہی ہے۔ اور یہاں اس دشمنی کو، یہاں فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تم اس چیز پر آمادہ نہ کرے کہ عدل نہ کرو، تو یہاں دشمنی کو کا رد کیا گیا ہے کہ جب اللہ تمہارے سامنے ہوگا تو پھر تمہیں کسی اور کی دشمنی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، یا انصاف کے لیے کسی بھی حوالے سے تمہیں کوئی تذبذب میں نہیں جانا چاہیے۔ تمہارے سامنے اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ سے تو محبت ہے نا، تو اللہ سے، اللہ کی خاطر اپنا جو ہے وہ گواہی دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب اللہ کی راہ میں ڈٹنے والا بنائے، انصاف پر قائم رہنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔